بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، دل میں نور کو بیدار کرنے اور اپنے دل کو منور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ذکر کے ذریعے راتوں کو اٹھ کر مصلی آباد کرے اور اپنے رب کا ذکر کرے، اور اس ذکر کو اس کیفیت میں کرے، اس شدت میں کرے کہ وہ اپنے دل اور دماغ میں صرف اللہ کے اسم کا تصور کرتا ہوا اسی اسم کے تصور کے نقش کو حقیقت میں ڈھلتا ہوا دیکھے اور ذکر کرتا ہوا جائے۔ یوں اس کے اندر اسم ذات کا نور اترنا شروع ہوگا۔ جب اسم ذات کا نور اترتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، تو پھر یہ کیفیت قلب خود بخود ایک اپنے ہی انداز میں کریٹ کر دیتی ہے، جس سے پھر آپ کے ذہن کو اور آپ کے باقی معاملات کو آپ کا قلب ہی کنٹرول کرتا ہے اپنے انوار سے۔ آپ کے ذکر کا نور اور آپ کے دل میں پیدا ہونے والا اور آپ کے قلب کی جو کھڑکی کھلی، اس کھڑکی کے کھلنے سے اس میں اترنے والے نور کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کے سوچوں کو اور آپ کے خیالوں کو کہیں بھٹکنے نہیں دیتا، اور اس تصویر کو مزید راسخ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ تصویر مزید روح کی طرف سفر کرتی ہے اور روح بھی بیدار ہو جاتی ہے اور اس میں بھی نور اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر روح کی بیداری کے بعد باقی لطائف میں بھی اسی طرح نور کا سفر جاری رہتا ہے اور اس کے وجود میں نور ہی نور بھر جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو بڑا کریم ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھی کریمی کی صفت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے نام رکھے 99 اور اپنے حبیب کی صفات کے نام بھی رکھے 99۔ اب یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے اور 99 نام اس کے حبیب کے، یہ تمام اسم، یہ تمام صفاتی اسماء ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ ہم ان اسماء کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ جو اوصاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہی اوصاف ہماری ذات میں اترنا شروع ہو جائیں۔ جو اوصاف ہمارے رب کی ہیں، وہی اوصاف ہمارے اندر اترنے لگیں۔ ہم جس کے بندے ہیں تو ہمارے اندر اوصاف بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، بجائے شیطان کے، ابلیس کے یا دنیا کی کسی اور چیز کی اوصاف ہمارے اندر اتری ہوئی ہوں، تو وہ اوصاف ہمیں اس کا غلام، اس کا بندہ بنائیں گی جس کی اوصاف ہماری ذات میں ہوں گی۔ تو ہمارے اندر اللہ کے اور اس کے حبیب کی اوصاف ہونے سے ہی ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے اور ہمیں یہ رستہ بھی ملتا ہے کہ ہم اس کے نبی کے امتی بھی ہیں اور ہم اس کے بندے بھی ہیں۔ اگر ہماری ذات میں ان کا رنگ ہی نہیں ہے تو پھر ہم زبان سے چاہے کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے حبیب کے پیروکار ہیں، ہم اس کے حبیب کے عاشق ہیں، ہمارے عاشق ہونے کا کوئی ثبوت تو ہمارے وجود میں ہو۔ ہمارے وجود میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ہماری ذات میں کوئی ایک بھی رنگ ان کا نہیں ہے۔ وہ رنگ ہماری ذات میں اگر نہیں ہے تو ہم کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں؟ ہماری ذات میں، ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بولنے میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے دن میں، ہماری رات میں ہمارے پیارے حبیب کی اوصاف کا کچھ ذرا سا رنگ نہ جھلکتا ہو تو ہم اس کے امتی کس بات کے ٹھہرے؟ اور اسی طرح ہم عبد کس کے ہیں؟ اگر رب کے عبد ہیں تو رب کے احکامات کا رنگ ہماری ذات میں جھلکنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے نفس کے عبد ہیں تو پھر نفس کی غلامی کے رنگ ہوں گے، اور اگر ہم اللہ کے عبد ہیں تو اللہ کی غلامی کے
رنگ ہماری ذات میں ہونے چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اس کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ ہے کس کا؟ اس کے رنگ سے زیادہ کسی اور کا خوبصورت تو رنگ ہے نہیں۔ اب اس کے تمام رنگوں کو ہم چھوڑ کے، وہ خوبصورت رنگوں کو چھوڑ کے ہم بدنما دھبے اپنی ذات میں اپنا لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے گرے ہوئے اوصاف کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں، حرص کو ہم اپنی ذات کا، اور ہوس کو ہم اپنی ذات کا، اور دنیا کی تمام لالچوں اور دنیا کی تمام معاملات کو ہم اپنی وجود اور اپنے ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارا وجود اس کا رنگ بن جاتا ہے، وہی کچھ ڈھلکتا ہے، وہی کچھ چھلکتا ہے، وہی کچھ دکھتا ہے۔ ہماری ذات چلتی پھرتی ایک حرص و ہوس کی ذات بن جائے، ہماری ذات اٹھتے بیٹھتے خالصتاً دنیا داری کی ذات بن جائے، ہر بندہ یہ کہنے لگے کہ دنیا دار دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، اگر کسی کے اندر فساد کا کوئی عنصر دیکھنا ہے تو اسے دیکھو، اگر غصے کی علامت کہیں سے ڈھونڈنی ہے تو اس کو دیکھو، اسی طرح اگر بدلہ اور دشمنی اور نفرتوں کا اگر عکس دیکھنا ہے تو اس سے دیکھو۔ یہ سارے عکس اگر ہماری ذات میں موجود ہیں تو پھر ہم رب کے بندے کہاں سے؟ لہذا رب کا بندہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہماری ذات میں اللہ کے اوصاف ہوں، ہماری ذات میں رحم ہو، ہماری ذات میں درگزر ہو، ہماری ذات میں رزاق اور رازق کی خوبی ہو، ہم مہمان نواز ہوں، ہمارے دسترخوان کشادے ہوں، ہماری ذات میں سمیع اور بصیر ہو، ہم لوگوں کی بات سنتے ہوں، ہم لوگوں کا درد دیکھتے ہوں، لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہوں۔ ہماری ذات میں اس طرح اور بہت سارے رنگ ہیں، مومن ہے، محمن ہے، سلام ہے، ہماری ذات سلامتی والی بن جائے، ہماری ذات امن والی بن جائے۔ یہ وہ رنگ ہیں، اگر یہ رنگ آہستہ آہستہ ہماری ذات میں اترنا شروع ہوں گے، یہ اپنے آہستہ آہستہ عکس ہمارے وجود کے اندر ڈالتے جائیں گے، تو ایک دن ہم اللہ کے اوصاف کا زندہ نمونہ بن جائیں گے، اس کے حبیب کے اوصاف کا زندہ نمونہ بن جائیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر بندہ یہی کہے گا کہ عاشق رسول دیکھنا ہے تو اسے دیکھو، اگر اللہ کا کوئی بندہ دیکھنا ہے تو اسے دیکھو، اللہ کا کوئی ولی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو، اگر کسی درویش کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ یہ سارے رنگ اگر آپ کی ذات میں اترتے ہیں تو بھی آپ کی ذات میں اللہ کے انوار اترتے ہیں، اور اللہ کے انوار جب آپ کی ذات میں اترتے ہیں تو آپ کو عالم ملکوت کی سیر بھی ملتی ہے، عالم جبروت کی سیر بھی ملتی ہے، اس طرح عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم وحدت ہے، عالم احدیت ہے، فنا فی اللہ کا مقام پھر وہاں سے ملتا ہے۔ یہ چیزیں لازم ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، یا تو ذکر کے ذریعے نور کو اپنا حصہ بنائیں، یا اللہ اور اس کے حبیب کے اوصاف کے ذریعے اس کے صفات کا رنگ ہماری ذات میں نظر آنا چاہیے، ہماری ذات میں ان کا عکس چھلکنا چاہیے۔ یہ اگر چھلکے گا تبھی ہم اس کے امتی اور اس اپنے رب کے بندے کے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں، اور بندہ ہونا کہلائیں گے بھی تبھی نا جب ہماری ذات کا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا سب کچھ اسی انداز کا ہو جس انداز کا مطلوب ہے، جس انداز کا مقصود ہے۔